تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللہ. دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمارا اس مقام پہ جمع ہونا عبادت شمار فرمائے اور اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن جن مومنین حصہ شامل کیا ہے بار اللہ ان کے مرحومین کے گناہ جو مومنین یہاں تشریف لائے ہیں میرے اللہ پوریاں فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برابری امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھیے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. یہ ذکر آل محمد کا ذکر ہے. یہ ذکر آل محمد کے ساتھ منسوب ہے. میں یہ جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والا اگر ایک ہو تو وہ ایک نہیں 1,00,000 ہوتے ہیں کیونکہ یہ مجلس آل محمد کے ساتھ منسوب ہے. آپ ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتے موجود ہوتے ہیں. حدیث کتاب میں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جہاں بھی آل محمد کے فضائل پڑھے جاتے ہیں جہاں بھی آل محمد کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں چھوڑ دو آسمان کو چھوڑ دو میری عبادت کو چلے جاؤ اس مقام پر جہاں میرے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے. وہ فرشتے آ کر کرتے کیا ہیں وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ آپ مومنین کا احاطہ کر لیتے ہیں اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. اور دوسری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا جب تک آپ آل محمد کا ذکر سماعت فرما رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ملائکہ آپ کی نیابت میں اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرے پیاروں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ ان آنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے. تو جو فرشتوں کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا. اس پروردگار کی حمد و ثنا ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. تو یہ ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے ائمہ ہدا علیہم السلام تک پہنچا. اس پروردگار کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں جس ذات نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو رکھا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے یہ محبت ہمارے دل میں رکھی ہے. میں کہتا ہوں یہ آل محمد اللہ کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل محمد جیسا در عطا فرمایا ہے. آل محمد کا در وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد انسان در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ در ہے
جس در پہ اگر کوئی بے زر آتا ہے تو ابو زر بن جاتا ہے، اگر کوئی بے بصیر آتا ہے تو ابو بصیر بن جاتا ہے، اگر کوئی ہم جیسا گناہگار آتا ہے تو حر بن کے رخصت ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کے دل میں جو آل محمد کی محبت جو رکھی ہے، اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں گنو۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اگر کوئی ایک بندہ آ کر آپ سے کہے میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں لیکن بدلے میں اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال دیں، سودا کر لیں گے؟ دیکھ لیں، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ادھر سے 10 لاکھ روپیہ نقد کیش کی صورت میں مل رہا ہے، چلے رقم کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، اگر کوئی 50 ارب روپیہ دے بدلے میں یہ کہے اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال دے، سودا کر لیں گے؟ نہیں کرے گا۔ اچھا دیکھ ماشاءاللہ بڑے پکے ایمان دے ہو صحیح۔ دیکھ لیں، گھر میں غربت ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، بیوی کے رونے کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ادھر سے کیش کی صورت میں آپ کو پیسہ مل رہا ہے، تو آپ نے نفی میں جواب دیا کہ یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے۔ چلے آئیے آگے آئیے۔ اسی طرح ایک شخص چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، ابن رسول اللہ آج دوسرا تیسرا دن ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیے، میری مشکل حل ہو جائے۔ جیسے امام علیہ السلام نے اپنے موالی کے چہرے پہ دیکھا، مسکرا کر فرماتے ہیں میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے، تو بڑا مالدار ہے۔ اب ہاتھ باندھ کر کرتا ہے ابن رسول اللہ، آپ زہرا کے فرزند ہیں، رسول کے فرزند ہیں، آپ کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ آپ ہمارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ آج دوسرا تیسرا دن ہے، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مشکل کشا کے فرزند ہیں، مجھے کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیں تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ تو چھٹے امام نے دوبارہ وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ اب وہ بیچارہ، روایت کہتی ہے وہ بیچارہ خاموش ہو کر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اب امام علیہ السلام نے اسے زیادہ دیر پریشان رکھنا گوارا نہ کیا، فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اگر اسی مجلس میں ایک بندہ تیرے پاس آ جائے اور کہے میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں بدلے میں اپنے دل سے جعفر صادق کی محبت کو نکال دے، بتا سودا کر لے گا؟ تو اس نے وہی جواب دیا جو آپ نے دیا ہے، یعنی نفی میں جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے رقم کی تعداد بڑھائی کہ اگر کوئی تجھے 1000 دینار دے، دینار اس زمانے میں بڑی ویلیو ہوتی تھی، جیسے آج کل کے زمانے میں ڈالر کو ویلیو ہے، یورو کو ویلیو ہے، اس زمانے میں دینار کو ویلیو ہوتی تھی۔ گویا کہ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، لیکن دینار کہ وہ میں 1000 دینار دے بدلے اپنے کی محبت سودا کر لے گا، تو اس نے کہا مولا ایسا منظور نے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ تیرے پاس آئے اور کہے میں اس پوری کائنات کے خزانے تیرے قدموں میں رکھتا ہوں لیکن بدلے میں اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال کر لے گا، تو وہ کہتا ہے مولا جس کے قبضہ قدرت میں اس خزانے کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں لیکن اپنے دل سے آپ کی محبت کو کبھی ماشاءاللہ
جی میں سید جی میں ماشاء اللہ سلامت رہو جی سلامت رہیں. ان بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. اللہ تعالیٰ ایسے عشق اور جذبے کو ان کو مزید اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی آل محمد کی محبت میں مزید اضافہ کرے. اس لیے جب جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، تو امام جعفر صادق مسکرا کر فرماتے ہیں تبھی تو میں کہہ رہا تھا تو بڑا مالدار ہے. صلوات پڑھو آل محمد کے ذات پر. تو میرے دوستوں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میلاد النبی کا مہینہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل میں رسول کی محبت کو رکھا ہے، آل رسول کی محبت کو بھی رکھا ہے. اب اس مہینے میں دو ہستیوں کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور دونوں صادقین ہیں. ایک محمد مصطفیٰ ہیں جن کو دشمن نے صادق کہا ہے، ایک جعفر ہیں جن کو رسول خدا نے صادق کہا ہے. بانی ہو میرا خلیفہ، کہ اس کا لقب ہوگا صادق. مہینے میں گویا کہ صادقین کی ولادت باسعادت کا دن ہے. تو اس 17 ربیع الاول آپ کے سامنے قریب گزر. فیل عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی. یعنی پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. جمعۃ المبارکہ، یعنی کہ جمعۃ المبارکہ اہل عرب اس دن کو سید الایام کے نام سے یاد کرتے ہیں. گویا کہ دینوں کا سردار کون ہے؟ ماہ رمضان المبارک. اسی طرح ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں 6 دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعۃ المبارکہ ہے. تو اس جمعۃ المبارکہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار، دنوں کا بادشاہ. اب یہ الہی راز ہے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے. اللہ ہی جانتا ہے کہ سید الایام میں سید الانبیاء، سید المرسلین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ابھی سید الایام میں سید الانبیاء کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اب آئیے میں اتنا آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں پیغمبر کی ولادت روز جمعہ ہونا کیا یہ پیغمبر کی عظمت میں اضافے کا باعث بنی یا جمعے کی فضیلت میں اور عظمت میں اضافے کا باعث بنی؟ ہاں دسو. لیکن اگر ساڑھے جو کسی ایک دی ولادت روز جمعہ ہوئے، اگر کوئی معاشرے کو پوچھ گی نا ساڑھے کو کڈن جمعہ میں ایسا اگر جمعہ ساری ولادت ہوئی ہوئے، ماشاءاللہ سینہ تان کے سر فخر سے بلند کر کے ہم کہیں گے کہ میری ولادت روز جمعہ، جمعۃ المبارکت دن میں ہوئی ہے. آج ذرا اس جمعۃ المبارکہ سے پوچھ، اے جمعۃ المبارکہ تجھے کس ہستی نے اپنے بابرکت وجود سے بابرکت بنایا ہے؟ تو یہ جمعہ پلٹ کر جواب دے گی، مجھے حضور اکرم کے بابرکت وجود نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بابرکت بھی بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے صاحب فضیلت بھی بنا دیا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور اس وقت تھا جب سورج سورج نہ تھا، چاند چاند نہ تھا، ستارے ستارے نہ تھے، زمین زمین نہ تھی، ہوا ہوا نہ تھی، جنت جنت نہ تھی، جہنم جہنم نہ تھی، دن دن نہ تھا، ہفتہ ہفتہ نہ تھا، جمعہ جمعہ نہ تھا، اتوار اتوار نہ تھی، جنت بھی نہ تھی، جنت بھی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا. کیا تھا؟ ایک اللہ تھا اور ایک میرے نور محمد مصطفیٰ تھا.
تو جب جمعۃ المبارکہ وجود میں آیا انہی ہستیوں کے وجود سے، تو پھر یہ کہنا کم عقلی ہوگی کہ پیغمبر کی جو ولادت جمعہ کے روز ہوئی ہے یہ پیغمبر کی عظمت میں اضافے کا باعث بنے؟ نہیں میرے دوست، رسول کا نور اس وقت تھا جب جمعہ نہ تھا۔ تو جمعہ بھی اگر خلق ہوا ہے تو نور محمد مصطفیٰ کے صدقے سے خلق ہوا ہے۔ ایک تو یہ نکتہ۔ دوسرا نکتہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر کے نور کو خلق فرمایا۔ پیغمبر کیا یہ تھا نور اول؟ کیا نور اول سے نور ثانی کی تخلیق ہوئی؟ دوسرا نور بھی خلق ہو یا نہ ہوا؟ ہاں، پیغمبر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور سے میرے بھائی علی کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ انا و علی من نور واحد، گویا میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ گویا کہ اب جو نور ثانی کی جتنے بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، یہ سب نور اول کی بدولت سے ہے۔ جب نور ثانی نے دیکھا اللہ نے مجھے اتنے کمالات سے نوازا ہے، اتنی عظمتوں سے نوازا ہے نور اول کی بدولت سے، تو پھر نور ثانی نے نور اول کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے کیا بات! جب نور ثانی نے اس قدر عاجزی دکھائی، انکساری دکھائی، تو جب نور اول نے دیکھا کہ نور ثانی میرے آگے کیا کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، تو پھر نور اول نے بھی پلٹ کر نور ثانی کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا۔ کیا قصیدہ پڑھا؟ لو کان البحر مدادا والریاض اقلاما والانس کتابا والجن حسابا ما احصوا فضائلک یا ابا الحسن۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام انسان، تمام جنات بیٹھ جائیں تیری فضیلت لکھنے کے لیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، تمام انسان، تمام جنات لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، اے علی یہ لوگ تب بھی تیری فضیلت کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ شان کتنی بلند ہے۔ اچھا آئیے اور اب دوسرے نقطہ کی طرف آئیے۔ جب نور ثانی کی شان اتنی بلند ہے کہ سارے سمندر ختم ہو جائیں لیکن نور ثانی کی ہم عظمت شمار نہیں کر سکتے، اب آئیے جب نور ثانی کی شان اتنی بلند ہے پھر نور اول کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ نور اول کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ جب نور ثانی کی عظمت ہم درک نہیں کر سکتے، محال ہے، پھر نور اول کی عظمت کو بھی ہم درک کبھی نہیں کر سکتے، محال در محال ہے، محال در محال ہے۔ پھر یا سوچ اے مومن، اے مسلم سوچ، جو ان نور ثانی اور نور اول کا خالق ہے، وہ تو عظمتوں کا بھی خالق ہے، وہ تو کمالات کا بھی خالق ہے، وہ تو شان و شوکت کا بھی خالق ہے۔ جب مومن یہ دیکھتا ہے نا، جب نور ثانی کی عظمت کو میں درک نہیں کر سکتا، نور اول کی عظمت کو میں درک نہیں کر سکتا، پھر یہاں بے اختیار سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پر۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کر دو میرے دوستو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نور ثانی یعنی مولا علی کی عظمت اتنی بلند ہے، پیغمبر کی عظمت مولا علی سے بھی بڑھ کر ہے یا نہیں؟ پکی گال ہے؟ مولا علی کی عظمت بلند ہے یا سرکار محمد مصطفیٰ کی عظمت بلند ہے؟ جو اس بات کو مانتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہیں۔ اب زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا اب میرے دوستو یہ توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں ایک نقطہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، منبر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ جب
اور اسی منبر پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ کا مقام ہے، انہی منبروں پر بیٹھ کر جب علی کو اللہ کہا جاتا ہے، علی کو خالق کہا جاتا ہے، علی کو رازق کہا جاتا ہے، علی کو معبود کہا جاتا ہے، علی کو مسجود کہا جاتا ہے، انہی سے سوال کرو نا، انہی پس فطرت لوگوں سے سوال کرو، تم علی کو اللہ کے مقابل میں لے کر آتے ہو، اللہ کے برابر لے کر آتے ہو یا اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہو، انہی سے سوال کرو، تم نے علی کو اتنا بلند مقام دیا، اللہ کے برابر لے کر آئے، بتاؤ جو علی کا استاد ہے اسے کس مقام پہ رکھو گے؟ انہیں سے سوال کرو نا بھئی، جو علی کا ٹیچر ہے، جو علی کا استاد ہے، جو علی کا محسن ہے، سرکار محمد مصطفیٰ، ان کو کون سا مقام دو گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ علی کو لے جاتے ہیں اللہ کے برابر، علی کو لے جاتے ہیں اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، تو پھر انہی سی بدماشوں سے سوال کرو کہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر، منبر مولا علی پہ کھڑے ہو کر ایسی بکواسیں کرتے ہو کہ مولا علی کو اللہ یا اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہو، پھر انہی سے سوال کرو پھر رسول خدا کا مقام کس قدر بلند ہے، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ پھر اس لیے میرے دوستو اپنے منبر کی حفاظت کیجئے، یہ منبر یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہے، یہ علماء کی محنتیں ہیں، علماء کی محنتیں ہیں، آیت اللہ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ نے بڑی بہترین کتابیں لکھ کر ہمیں دے کر گئے ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھیں، آپ صرف سنی سنائی باتوں پر آ کر فلاں عالم کو گالی مت دیں، آپ نے خود پڑھا ہے ان کی کتابیں پڑھیں پھر نتیجہ نکالیں، اگر کتابیں پڑھیں گے تو آپ خود اشش کر کے اٹھیں گے، آپ مشکل کسی کی بات پہ بھروسہ نہ کریں، ہو سکتا ہے اس نے بھی کسی سے سنی ہو سکتا ہے اس نے بھی کسی سے سنی ہو، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں، کہتے ہیں نا حق اور باطل کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 4 انگلیوں کا، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، جو خود دیکھو اسی کو مانو، ایسے نہ کرو کہ فلاں عالم یہ ایسے ہے، فلاں عالم ایسے ہے، بھئی جیسے بھی ہے آپ آئیں ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، ان کی تقریریں سنیں، وہ کہتا کیا ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ علماء کو گالیاں دی جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آج علماء کی محنتیں ہیں، انہی کی محنتیں، آج ہم حلال کو بھی پہچانتے ہیں، حرام کو بھی پہچانتے ہیں۔ اگر آج ہمیں ماں بیٹی کے درمیان تمیز ہے، بہن اور بیوی کے درمیان جو تمیز ہے، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک عالم جب تک انکحت و قبلت تو نہ پڑھے، آپ کے اوپر عورت بھی حلال نہیں ہوتی، انہیں علماء کو گالیاں دیتے ہیں آپ، دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میرے دوستو ہم نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر ہمارے بزرگ پہنچ چکے ہیں، لیکن حیران ہوتا ہوں کہ کس قدر محنتیں کر کے علماء نے کتابیں لکھ کر ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے، اور ہماری ذمہ داری ہے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ مکتب تشیع کے صحیح معنی عقائد کیا ہیں، اپنے مکتب تشیع کے عقائد کو پڑھو۔ یہاں جو آ کے پڑھتا ہے جیسے پڑھتا ہے نیچے سے نعرے لگتے ہیں، علی کو رب کہا جاتا ہے نیچے سے نعرے لگتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ناراض نہیں تھی یہ غلط تو ذرا کوڑیاں برداشت کرنی پوزی دونوں۔ اس لیے میرے دوستو ڈاکٹر جب کڑوی گولی دیتا ہے وہ صحت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن حقیقت میں اس کا آپ کا فائدہ ہے، آپ اپنی آنکھوں سے پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، عقائد کو پڑھیں، ورنہ انہی ممبروں پر ایسے لوگ آ کر میرے اور آپ کے عقیدوں کو خراب کریں گے، عقیدوں پہ کلہاڑے چلائیں گے۔ ایسا نہ ہو، پیغمبر کی سیرت اپنے سامنے رکھیں، پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں، پیغمبر کی سیرتوں میں سے ایک سیرت میں نے ایک بیان کرنی ہے، دیکھیے 2-3 سیرتیں میں بیان کر کے، پیغمبر کی صفات ہیں، ان صفات کو میں بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے اب جس ہستی کی ولادت کے ایام ہیں، انہی ہستی کی سیرت کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ان کی سیرت اپنانا چاہیے یا نہیں؟ ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے یا نہیں؟ بس آؤ تے نعرے لاؤ تے بس ونجو تبرک کھاؤ تے جلو، نہیں میرے دوست، مجالس میں آئے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں اور تہیہ کر لیں۔ جب میں آیا تھا بے ریش تھا، مجلس سے واپس جاؤں گا بارش ہو کے جاؤں گا، آیا تھا بے نمازی تھا، مجلس سے جب جاؤں گا نمازی بن کر اٹھوں گا، آیا تھا بے روزہ دار تھا، جب یہاں سے جاؤں تو روزہ دار بن کے جاؤں، آیا تھا بد اخلاق تھا، بیوی کو مار کے آیا تھا، بہن کا حق کھا کے آیا تھا، جب یہاں سے جاؤں
تہیہ کر کے جاؤں کہ میں اپنی بہن کا بھی حق ادا کروں گا اور بیوی سے بھی محبت سے پیش آؤں گا۔ پیغمبر کی سیرتوں میں سے، پیغمبر کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ جب بھی گلی اور بازار سے گزرتے تھے پیغمبر کی نگاہیں زمین پر ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی۔ تو یہ آپ کے لیے درس ہے، میرے لیے بھی درس ہے۔ ہن دوستو اسے یہ بازار لنگ دے ہیں، گلی لنگ دے ہیں، اگر سامنے کوئی خوبرو حسین عورت بے پردہ سامنے آنی پی ہوئے، اکھیاں جھکا ہوں یا اکھیاں پاڑ کے دیکھوں؟ ہاں میرے دوستو، پیغمبر کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں، میں اپنی سیرت بیان نہیں کر رہا، پیغمبر کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ جب بھی بازار گلیوں میں جاتے تھے، گزرتے تھے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے۔ تو آپ کے لیے درس ہے، جب بھی آپ گلی اور بازار سے گزرے، جہاں بھی ہو آپ کی نگاہیں نیچی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے بے پردہ خاتون آ رہی ہو اور آپ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھیں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری صفت کیا تھی رسول خدا میں؟ زمین پر چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، انکساری کے ساتھ چلتے تھے، اکڑ کر نہیں چلتے تھے، تکبر سے نہیں چلتے تھے۔ تیسری صفت کیا تھی کہ جب بھی بازار سے گلی سے گزرتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ اور میں سلام کیوں کراں؟ میں تو گھر دا حاکم ہاں، میں تو گھر دا سربراہ ہاں۔ بیوی میں کوئی سلام کرے، بچے میں کوئی سلام کریں، میں کیوں سلام کراں؟ بس میں آ رہی ہے۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو جاؤ، حدیث قصہ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ مولا علی جب گھر میں داخل ہوئے اپنی زوجہ کو سلام کیا، اے فاطمہ زہرا، اے بنت رسول، مجھ علی کا تجھ پر سلام ہو۔ آل محمد کی سیرت کو دیکھو، پیغمبر خود گھر میں داخل ہوتے بیٹی زہرا کو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صفت بھی ہوتی تھی، پیغمبر کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ کسی کو حقیر، آسا چودھری بڑھ ونیوں، وڈے ایم این اے بڑھ ونیوں، ایم پی اے بڑھ ونیوں، وڈے سیاستدان بڑھ ونیوں، وڈے عہدیدار بڑھ ونیوں۔ کوئی عہدہ اگر مثلا کسی عہدے پر فائز ہو گئے تو باقی لوگوں کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، پیغمبر کی سیرت یہ نہیں ہے۔ پیغمبر سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آگے پیغمبر اگر کسی کو زیادہ عزت دیتے تھے نا تو میرٹ کی بنیاد پہ دیتے تھے، زیادہ عزت۔ ویسے سب کو عزت دیتے تھے لیکن سب سے زیادہ عزت میرٹ کی بنیاد پہ دیتے تھے۔ مثلا پیغمبر اکرم کی ایک بہن تھی، رضائی بہن تھی، وہ جب پیغمبر کی مجلس میں آئی خود پیغمبر اکرم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقط کھڑے بھی نہ ہوئے، چند قدم آگے بڑھ کر اپنی رضائی بہن کا استقبال کیا۔ فقط استقبال بھی نہ کیا، اپنی عبائے مبارکہ کو اتار کر زمین پہ بچھایا اور اپنی اس رضائی بہن کو اپنی پاکیزہ عبا کے اوپر بٹھایا۔ اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھائی آ جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے اس سے اتنی عزت نہ دی جتنی اس کی بہن کو عزت دی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی بہن کا تو بڑا احترام کیا ہے لیکن اس کے بھائی کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا آپ نے، کیا وجہ ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں بہت بڑا درس ہے میرے نوجوانوں، اپنے والدین کی قدر کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اس کی بہن کا احترام اس لیے زیادہ کیا ہے کیونکہ اس کی بہن اپنے والدین کی سب سے بڑھ کر خدمت کرتی ہے۔ والدین کا احترام گویا کہ آل محمد کے قریب کر دیتی ہے۔ جو آل محمد کا دوست بننا چاہتا ہے وہ والدین کے کیا کرے؟ خدمت کرے۔ ہاں ایک اور چیز کہ جب بھی مجلس میں بیٹھتے کھانا کھاتے پیغمبر ڈکار نہیں لیتے تھے۔ ساری ڈکار تو 1 کلومیٹر تک میں دیے، بس میاری نا بعض وقت ایسے ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں بعض مومنین کیا لیتے ہیں؟ ڈکار لیتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، یہ آداب کے خلاف ہے، اخلاقیات کے منافی ہے۔ اپنی باڈی لینگویج پہ زور دیا کریں، میں نے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، میرا انداز کیسا ہونا چاہیے، مجلس میں کیسا بیٹھا ہوں، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، دوستوں کے پاس کیسے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کردار پہ نظر رکھیں، اپنی باڈی لینگویج پہ نظر کریں۔ پیغمبر ہمیں سکھا کر گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میلادوں پہ آئیں، جشنوں میں آئیں، ایسے آئیں اور ایسے منہ لے کر پھر واپس چلے جائیں، پھر کوئی فائدہ۔ اور آخری چیز، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، پیغمبر اپنے غلاموں اور اپنی بیویوں کا احترام کرتے تھے۔ بیویوں کا احترام، بیوی اگر کھانا پکاونے لیٹ کر چھوڑے، تاخیر کر چھوڑے، چھک گی 10 سوٹا تو انہیں ایسی دی تیسی کر چھوڑی، انہیں ماں بھین ہے کر دیونی ہے۔
نہیں میرے دوست، عورت پہ گھر کے کام واجب نہیں ہے، کرتی ہے اس کی مہربانی ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں، اے عورت، اے کنیز زہرا، آپ بی بی زہرا سے اوپر نہیں ہیں۔ بی بی زہرا بھی گھر کے کام شوق سے کیا کرتی تھی، چولہا بھی جلاتی تھی، ہانڈی بھی پکاتی تھی، روٹی بھی پکاتی تھی، سارے کام بی بی زہرا کرتی تھی، لیکن مستحب تھا بی بی کرتی تھی۔ اے کنیز زہرا، تو بھی گھر کے کام بڑھ چڑھ کر کر، اگرچہ تیرے اوپر شریعت نے واجب نہیں رکھا، اور شوہر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں بیوی کو ایک مستحب کے ترک کرنے پر اسے ماروں نہیں، کیونکہ اس کے اوپر واجب۔ کئی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے، اس لیے طلاق دی جاتی ہے اسے میرے ماں پیو دا احترام نہیں کریں دی، میری ماں پیو دی خدمت نہیں کریں دی۔ میرے دوست، تیرے ماں باپ کا احترام، تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا تیرے اوپر واجب ہے، تیری بیوی پر واجب نہیں ہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ ہاں، بہو ہے، خدمت کرے گی، ماشاءاللہ گھر اچھا گزرے گا، گھر اچھا چلے گا۔ میں اس عورت کو بھی نصیحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے شریعت نے تیرے اوپر واجب نہیں رکھا، مستحب رکھا ہے، اگر زندگی بہترین گزارنا چاہتی ہے تو کیا کر، گھر کے ماحول کو اچھا رکھ، بہترین رکھ۔ اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی پر ظلم نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے، اور بیوی معاف نہ کرے اور آپ کا ٹھکانہ اور میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر کی سیرت کو مد نظر رکھیں۔ اور یہی دین لے کر آئے تھے رسول خدا، اور بچایا ہے حسین ابن علی نے اپنا خون دے کر، حسین ابن علی نے اپنا خون دے کر۔ آؤ نا ذرا توجہ کرو نا ذرا، کتنا سخت تھا وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک جوان بیٹا دیا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، جس کا نام علی اکبر تھا، جو چلتا تھا رسول معلوم ہوتا تھا، بیٹھتا تھا تو رسول معلوم ہوتا تھا، کھاتا تھا تو رسول معلوم ہوتا تھا، پیتا تھا تو رسول معلوم ہوتا تھا۔ گویا کہ وہی علی اکبر آ کھڑا ہوا اپنے بابا کی خدمت میں، آ کر عرض کرتا ہے، بابا کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ازادارو روایت کہتی ہے امام حسین نے اپنے علی اکبر، جوان علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک مایوسانہ نگاہ کی، کہا ہوگا، اے میرا اکبر، کاش تو میری جگہ پہ ہوتا اور میں تیری جگہ پہ ہوتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا جوان بیٹوں کو کیسے موت کی اجازت دی جاتی ہے۔ ازادارو امام حسین نے فرمایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا، امامہ سر پہ باندھا، جیسے امامہ باندھ رہے تھے اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، جب اس جملے پر پہنچے، امامے کا ایک سیرہ چھوڑا، اس امامے کے ایک سیرے کو علی اکبر کی گردن کے نیچے سے گزارا، جیسے ہی گزارا اس آیت کی تلاوت کی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیٹا علی اکبر جاؤ اللہ کے حوالے۔ علی اکبر گئے میرے دوستو، 120 یزیدیوں کو فنار کیا۔ جب 120 یزیدیوں کو فنار کر کے واپس آئے نا، زخموں سے چور چور تھے، خون بہ رہا تھا، کہا کہ میں بابا کے پاس جاتا ہوں، بابا سے پانی مانگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں، اے علی اکبر، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے بابا کے پاس پانی تو نہیں ہے، آپ پھر کیوں پانی مانگنے آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے علی اکبر نے سوچا ہو، جب میں چھوٹا سا تھا میرا دل کیا تھا میں انگور کھاؤں، میرے بابا نے اعجاز امامت سے جنت سے میرے لیے انگور منگوائے تھے، ہو سکتا ہے میرا بابا اب میرے لیے آب کوثر منگوائے اور کہیں ارے بیٹا لے کوثر کا جام پی۔ عزادارو علی اکبر آئے بابا کے سامنے، کہا اے بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مار رہی ہے، ایک گھونٹ پانی دے دیجئے۔ کہا بیٹا میرے قریب آؤ۔ جب علی اکبر قریب آئے، کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں داخل کرو۔ جیسے علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں داخل کی، فوراً تڑپ کر زبان کو باہر نکالا اور رو کے کہا، اے میرے مظلوم بابا، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشک ہے۔ ہائے عزادارو،
علی اکبر گئے میدان اشکیا کی طرف، فوج اشکیا کی طرف آئے، 80 یزیدیوں کو فنار کیا۔ ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ زور سے نیزہ مارا، علی اکبر زین پہ سنبھل نہ سکا، اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا۔ اب گھوڑا خیام کی طرف جانے کی بجائے فوج اشکیا میں گھس جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو عزادارو، جس کے ہاتھ پہ تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ پہ نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ پہ تیر تھا اس نے تیر مارا۔ فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آئے عزادارو، علی اکبر زین پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا، اپنے بابا کو آواز دی، اے میرا بابا، اے میرے غریب بابا، اور جوان بیٹے کو سنبھالو، آپ کا بیٹا مارا گیا۔ جیسے آپ جوان بیٹے کا استغاثہ سنا، امام حسین کی آنکھوں کی بصیرت ختم ہو گئی، بصارت ختم ہو گئی۔ کہا میرا اکبر تو کہاں ہے؟ مغزادارو روایت کہتی ہے امام حسین ایسے چلے باپ بیٹے علی اکبر کی لاش پہ جیسے ایک چھوٹا بچہ رینگتے ہوئے ماں کے پاس جاتا ہے، رینگتے ہوئے ماں کے پاس جاتا ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ روایت کہتی ہے اپنا رخسارہ بیٹے کے رخسارے پہ رکھا اور یہ نوحہ پڑھا، علی الدنیا بعدک العفا، ہائے علی اکبر اب تیرے بعد جینا حرام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔